مرشدوں کو بلایا جاتا، اب وہ مرشدیں دائرے مار کر آتے ہیں اور 11ویں شریف کے 11 مرشد پتہ نہیں کہاں سے لائیں۔ اب 11 مرشد آتے ہیں تو انہیں اپنی کرامت دکھانے کا موقع، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے پہلے ذکر کیا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک 11ویں منانے والے صاحب تھے، چھوٹا تھا اس وقت میں۔ اب 11 مرشد جب پہنچے تو دائرہ مار مار کر ناچنے لگے روڈ میں، دائرہ بنا کر۔ اس کے بعد ان کا جو لیڈر جو تھا کہا کہ یا غوث المدد کہا، اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ جو مارتے ہیں نا، جو تبلا وہ لوگ جو دائرہ جو مارتے، اس کو ایسے کر لیا برتن کی طرح، کہ ایک طرف سے کھلا رہتا ہے، برتن کی طرح کر لیا اور اپنی آنکھ نکال کے اس میں ڈال دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھ نکال کے ڈال دیا اور وہ آنکھ پھڑپھڑا رہی ہے اور سب کو دکھا رہا ہے، دیکھو یہ غوث کی کرامت۔ اور پھر اس کے بعد سب کو دکھانے کے بعد چند منٹ کے بعد پھر اٹھا کے لگا لیا کہ یہی چیزیں جو ہے مندروں میں نہیں ہوتی۔ اب ہم بولتے ہیں ارے کرامت ہے جی شیخ عبد القادر، ان کے نام سے کرامت دیکھو، آنکھ نکل گئی باہر۔ آنکھ تو کیا زبان بھی نکال دیتے ہیں مندروں میں، اتنی بڑی چاقو ادھر سے لے کر ادھر نکال لیتا ہے، زبان کٹ جاتی ہے، خون رستا ہے۔ میں ایک جگہ کہیں گیا تھا، شاید کوڑے کنال تھا، کہاں تھا یاد نہیں ہے مجھے۔ 4 دھاگوں پر ان کا ایک سنیاسی لٹکا ہوا ہے، 4 دھاگوں پر، صرف 4 دھاگے، پیر 2 پیر 2 ہاتھ اس پر لٹکا کر، اور یہ اس کی کرامت۔ وہ جو اپنے بھکت، اپنے دیوتا کا بھکت ہے، اب اس کے نام لے کر یہ لٹک رہا ہے، اور یہ کرامت۔ میں جب دیکھا تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر، لوگ مارنے کے لیے آ گئے مجھے، کہ اس نے اشارہ کیا یہ اس کو بھگاؤ یہاں سے، کیونکہ آیت الکرسی سے اس کا اور ختم ہو جا رہا۔ سب شیطانت ہے، مندر میں کریں گے تو شیطان ہے، درگاہ پہ کریں گے تو مکمل اللہ والا۔ یہ تقسیم کہاں سے لائے میرے دوست؟ اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تو بھکت تھا، 11ویں شریف منانے والا، سیدھا پہلے آ جا جنت میں۔ ارے یہ تو مندر میں جا رہا تھا، رام سامی کا جو ہے، منسامی کا جو یہ بھکت تھا، چلو اس کو سیدھا جہنم میں پھینکو۔ یہ فیصلے نہیں گا میرے دوست۔ من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار۔ یہ سن لیں، سن کر یہاں سے اٹھیں، توبہ کر کے اٹھیں جو لوگ بھی اس عقیدے میں مبتلا ہیں، جو اس حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی وہ شرک کرتا رہا، کسی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے سوا یہ بھی مدد کرنے والے ہیں، یہ بھی میری بگڑی بنانے والے ہیں، ان کو بھی سجدہ جائز ہے، جن کا نام بھی جو مصیبتوں میں لے سکتا ہوں، ان سے بھی دعائیں کر سکتا ہوں، ان کے نام بھی قربانی دے سکتا ہوں، ان کے لیے بھی نظر و نیاز میں دے سکتا ہوں، سجدے، رکوع اور دعائیں، قربانیاں، دہائیاں سب ان کے لیے بھی جائز ہیں۔ جو بھی عقیدے رکھتا ہو وہ اس دنیا سے جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب ملت کا ہو، کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی خاندان ہو، جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں اس کا۔ اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے سب اس کے منہ پہ دے ماری جائیں، کوئی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ عبادتیں قبول ہوتی ہیں توحید کی بنیاد پر، عبادتیں تمام کی تمام رد کر دی جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں اس کے منہ پر اگر وہاں پر شرک کا بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ لے کر یہاں سے اٹھیں۔ یہ عقیدہ توحید جو اس مسجد سے بلند ہو رہا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید سکھانے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ ان شرکیات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے رہے ہیں، ہمیں علم دے رہے ہیں۔ دعائیں کریں اس مسجد کے بنانے والے جو مؤسس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، شیخ جاوید رحمہ اللہ، ان کے لیے آپ خصوصی دعائیں کریں، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد جو ان کے معاونین یہاں بن کر اس مسجد کی تعمیر میں آگے بڑھے، اور وہ لوگ جو اس میں مددگار بنے، وہ لوگ جو ابھی تک تعاون کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کا تعاون آگے بھی جاری رہیں گا، سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ اس ایریا کے اندر وہ مسجد ہے جہاں سے عالم توحید بلند ہو رہا، جو توحید کا مینار ہے، جو توحید کے نور کا مینار ہے، جہاں سے توحید کا نور پھیل رہا ہے۔
میرے دوستو، ورنہ اطراف اکناف نظر ڈالیں، اسی طرح کی من گھڑت کہانیاں کرامات کے طور پر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اور توحید سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے، جنت کے خوشنما مناظر دکھا کر آپ کو جہنم کی راہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں شرکی عقیدے سے۔ میرے دوست اپنے آپ کو بچائیں، توحید کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ آپ کرتے رہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے حق کو حق کی شکل میں بتلا دے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، حق کو حق کی شکل میں بتلا دے اور مجھے اس کی پیروی کی توفیق عطا کر، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور باطل کیا ہے باطل کی شکل میں مجھے سمجھا دے اور اس سے بچنے کی مجھے توفیق عطا کر، توحید کو حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کر اور باطل کو شرک کو سمجھنے کی توفیق بھی دے دے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق دے دے۔ یہ دعا آپ سیکھ لیں اور اپنے سجدوں میں اپنے خاص دعا میں اس دعا کو آپ ہمیشہ پڑھیں، اپنی بیویوں کو بچوں کو سکھائیں تاکہ ہم حق پر باقی رہیں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔